بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السادس، سبق نمبر 6۔ محمد علی جناح القائد الاعظم، قائد اعظم محمد علی جناح۔ سبق کا اردو ترجمہ۔ مولدہ و نشأتہ، اس کی پیدائش اور اس کی پرورش۔ ولد محمد علی جناح فی الخامس والعشرین من دسمبر 1876 بمدینۃ کراتشی۔ محمد علی جناح 25 دسمبر کو 1876 میں کراچی کے شہر پیدا ہوئے۔ وتلقى دراسته الابتدائیہ فی احدى مدارس کراتشی، اور ابتدائی تعلیم کراچی کے ایک سکول میں حاصل کی۔ ومنها إلى بمبئی حيث تابع دراسته إلى أن التحق بمدرسته العليا التابعة لجماعته الإسلامیہ، اور وہ وہاں سے بمبئی چلے گئے، پھر بمبئی کے ایک اسلامی تنظیم کے ہائی سکول میں داخل ہوئے۔ ثم ما لبث أن عاد إلى کراتشی، پھر اس کے بعد کراچی واپس لوٹ آئے۔ وحصل منها على شهادته المؤهلة للتعليم الجامعي، وذلك في 15 من عمره عام 1891، اور وہاں سے 1891 میں 15 سال کی عمر میں قابل قبول داخلے کے لیے قابل قبول سند حاصل کی۔ حیاتہ السیاسیۃ، اس کی سیاسی زندگی۔ انتقل القائد الاعظم بعد ذلك الى انجلترا لدراسة الحقوق والادارۃ، اس کے بعد قائد اعظم انسانی حقوق اور قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ چلے گئے۔ وہناک کون خبرتہ بالحیاۃ الانجلیزیہ، وہاں اس نے انگریزی زندگی کا تجربہ سیکھا۔ وشارک فی انشطۃ الطلاب الہنود من اجل الوطن، اور وہاں پر وطن کے متعلق ہندو طلبہ کی سرگرمیوں میں شامل ہو گئے۔ وبعد ان حصل محمد علی جناح على شہادت فی الحقوق، عاد مرة أخرى إلى الہند عام 1896، اور محمد علی جناح قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر 1896 میں واپس ہندوستان تشریف لائے۔ لیعمل بالمحاماة، وهيأ له عمل هذا التعرف على العديد من السیاسیین والزعماء، تاکہ وہ وکالت کے پیشے سے منسلک ہو جائے، اور اس پیشے نے قائد اعظم کی کئی سیاسی شخصیات اور لیڈروں سے تعلقات بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ وسريعا ما زاغ سيت جناح كمحام بارع وذكي وجريء، اور بہت جلد ان کی شہرت ایک نڈر، جوان اور ذہین وکیل سے ہونے لگی۔ قرر القائد الاعظم الرحیل الى انجلترا بعد ان یئس من اصلاح الاوضاع فی الہند عام 33، وظل هناك لفترة ہندوستان کی حالات کی اصلاح کے حوالے سے مایوسی کے بعد 1930 میں قائد اعظم واپس انگلینڈ تشریف لے گئے اور ایک عرصہ وہاں مقیم رہے۔ كان لا يزال خلالها الجدال دائرا في القضية الهندية،
وأوضاع المسلمین ہناک۔ اسی دوران ہندوستان اور وہاں پر بسنے والے مسلمانوں کے مسائل کے حوالے سے ایک مسئلہ چل رہا تھا۔ وأصیبت الرابطۃ الاسلامیۃ بالضعف نتیجۃ لوفات عدد من قادتها اور بعض قائدین کی وفات کی وجہ سے اسلامی تنظیم کافی کمزور پڑ چکی تھی۔ وفی عام و34 اجمع اعضاء الرابطة على اختیار جناح رئیس لها۔ 1930 میں مسلم لیگ کے رہنماؤں نے متفقہ طور پر قائد اعظم کو لیڈرشپ سونپ دی۔ عاد محمد علی جناح مرۃ اخرى لوطنه فبعث النشاة مرۃ اخرى فی الرابطۃ الاسلامیہ۔ چنانچہ قائد اعظم محمد علی جناح واپس اپنے وطن تشریف لائے اور مسلم لیگ کو دوبارہ فعال کیا۔ وحاول العلامة محمد اقبال هو محام ومثقف وعضو الرابطة الإسلامية اقناع محمد علي جناح بفكرة تقسيم الهند وإنشاء وطن مستقل للمسلمين، وكان العلامة محمد اقبال قد دعا لتقسيم الهند عام 1930۔ مشہور قانون دان، شاعر اور مسلم لیگ کے رہنما علامہ محمد اقبال نے قائد اعظم کو تقسیم ہند اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے قیام کے سلسلے میں قائل کرنے کی کوشش کی، اور علامہ محمد اقبال نے 1930 میں تقسیم ہند کا مطالبہ کر دیا۔ نشأۃ پاکستان، پاکستان کا قیام یا پاکستان کی بنیاد۔ فی هذه الفترة جاءت الحرب العالمیۃ الثانیۃ وأرغمت برطانیہ الہند بالمشارکة في الحرب كوسیلة للمساومة على نيل حریتها واستقلالها۔ اسی دوران دوسری عالمی جنگ چھڑ گئی اور برطانیہ نے ہندوستان کو استقلال اور آزادی کے عوض جنگ میں شریک ہونے پر قائل کیا۔ وفی عام 1940 عقد في لاہور اجتماع عام للمسلمین المنضمین للرابطة الاسلامیہ۔ 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کا ایک عمومی اجلاس منعقد ہوا۔ كان من نتائجه اعلان الرابطة برئاسة محمد علی جناح عن رغبتها في انشاء پاکستان كوطن للمسلمین، اور اس کانفرنس کے نتائج میں سے ایک قائد اعظم کے سربراہی میں مسلمان کے لیے ایک مملکت پاکستان کے قیام کے قرارداد شامل تھی۔ وتمكن القائد الأعظم من الصمود في وجه المعارضات والاحتجاجات التي شنت ضده، وتمكن حزب الرابطة الإسلامية الحزب الوحيد الممثل للمسلمين۔ قائد اعظم اپنے خلاف ہونے والے احتجاج اور مخالفتوں کے سامنے مضبوط رہے، اور اسی طرح مسلم لیگ جو کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت تھی، من الفوز في الانتخابات العامة التي أجريت بالهند عام 1946۔ 1946 کے
ہندوستان میں ہونے والے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ وفی فبرائر 1947 عین لورد مونتباتن نائبا للملک بالہندی۔ فروری 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن ماسرائے کے طور پر ہندوستان میں تعینات ہوئے۔ وأجرى الكثير من المفاوضات والمناقشات مع محمد علی جناح، انہوں نے محمد علی جناح کے ساتھ کافی بحث مباحثے کیے۔ جاء نتیجة لها اقناع بريطانية بأهمية استقلال باکستان عن الہند وإنشاء دولة للمسلمین، جس کے نتیجے میں برطانیہ مستقل پاکستان اور مسلمانوں کے لیے الگ مملکت کی اہمیت کا قائل ہو گیا۔ وبالفعل اعلن استقلال پاکستان في 14 من اغسطس 1947۔ اس طرح 14 اگست 1947 کو قیام پاکستان کا اعلان ہوا۔ وأصبح القائد الأعظم اول رئیس لجمہوریت پاکستان الاسلامیہ، اور قائد اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ وفاتہ، اس کی وفات۔ جاءت وفات محمد علی جناح في 11 من سپتمبر 1948 في عمر يناهز 72 عاما بعد حیات حافلة۔ ایک بھرپور زندگی گزارنے کے بعد 1948 میں 72 سال کی عمر میں قائد اعظم کی وفات ہوئی۔ تغیرت فيها شکل الخارطة الہندیہ وانبثقت من تحت عباتها الدولة الپاکستانیہ، اور دنیا کے نقشے پر ایک اسلامی ملک پاکستان کا ظہور ہوا۔